أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسين سید شباب اہل الجنہ. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے تمام حمد و ثنا اس خالق لم یزل کے لیے کہ جس نے ہمیں یہ ماہ سیام عطا کیا، کہ یہ ماہ سیام اتنی فیوز و برکات سمیٹ کر ہمارے لیے آیا ہے کہ یہ ایک رحمت کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے ہر طرح سے چاہیں تو نیکیوں کو سمیٹ سکتے ہیں، ہر طرح سے خدا کے قرب کا ذریعہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. کہ یعنی ایک چھوٹی سی مثال دوں گی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے ایک پیکج ہے انسان کے لیے، ایسا پیکج، ایک ایسی سیل ہے کہ آؤ میرے بندوں میری طرف آ جاؤ. اللہ قرآن میں بار بار اپنے بندوں کو مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والوں آ جاؤ اپنے رب کی طرف، پلٹ آؤ اپنے رب کی طرف. تو یہ مہینہ ایک ایسا پیکج اللہ نے لگایا ہے کہ ہمیں بھرپور طریقے سے اس مہینے سے استفادہ حاصل کرنا ہے. کس طرح سے کہ جس کی راتیں افضل ہیں، جس کے دن افضل ہیں، جہاں پر بہار قرآن کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، شبہائے قدر کا مہینہ ہے، اور خصوصاً عزیزان گرامی کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی خوشی کا باعث ہے. وہ کون سی خوشی ہے کہ ہمارے دوسرے امام حسن مجتبیٰ کی ولادت کا مہینہ ہے. کہ امام حسن علیہ السلام کی ولادت پر کون سی ولادت ہے جس پر ہمیں خوش ہونا چاہیے، ایک دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے، ایک دوسرے کو انوائٹ کرنا چاہیے، اپنے گھر کے دسترخوان پر، سفرے پر لوگوں کو اکٹھا کرنا چاہیے کہ آؤ بتائیں لوگوں کو کہ آج کس کی ولادت ہے. آج مولا حسن مجتبیٰ کی ولادت ہے. یعنی حسن مجتبیٰ کی ولادت پر خوش ہونا سنت رسول ہے. کیونکہ کہا کہ جب ہم تاریخ پڑھتے ہیں، امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ملتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو رسول خدا بہت خوش ہوئے، اور خوش ہونا ان کا سنت رسول ہے ہمارے لیے کہ ہم بھی خوش ہوں، ہم بھی لوگوں کو انوائٹ کریں، ہم بھی لوگوں کو مبارکباد پیش کریں کہ آج ہمارے دوسرے امام کی ولادت کا دن ہے. کہ جو ولادت 15 ماہ رمضان المبارک کو ہوئی. اور کون سی شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ، کون سی شخصیت ہے؟ کہا کہ ان کی زندگی کو ہم مکمل طور پر تو بیان نہیں کر سکتے، اس لیے میں نے جناب امام حسن مجتبیٰ کی سیرت کو 3 حصوں میں بانٹا ہے، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں ایک ایک بیان کو، اپنے مطالب کو بیان کروں گی کہ کون سے. کہا امام کی زندگی کے 3 پہلو ہیں. سب سے پہلا مولا کا جو ہے کہ زندگی کو اگر ہم تقسیم کریں گے وہ ہے جو مولا نے زندگی گزاری پنجتن پاک کے ساتھ، اور دوسرا حصہ کہ جو مولا حسن مجتبیٰ نے اپنے بھائی حسین ابن علی کے ساتھ گزارا، اور تیسرا حصہ جو میں نے تقسیم کیا ہے وہ جو خود آپ کی زندگی کا وقت ہے. اور وہ جو حصہ میں آج پہلا بیان کروں گی وہ ہے پنجتن پاک کے ساتھ امام حسن مجتبیٰ نے جو وقت گزارا ہے. اس میں پہلا حصہ کیا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی معراج یہ ہے، شخصیت کی معراج یہ ہوتی ہے اگر اس کی شان میں ایک آیت قرآنی نازل ہو جائے. تو آئیے ذرا قرآن میں دیکھیں کہ امام حسن مجتبیٰ کے لیے کتنی آیات نازل ہوئی ہیں، کون کون سی آیت کے مصداق ہیں حسن مجتبیٰ. کہا کہ سرکار مولا حسن آیت تطہیر میں بھی شامل ہیں، آیت مباہلہ میں بھی شامل ہیں، آیت مودت میں بھی شامل ہیں، اور سورہ دہر میں بھی شامل ہیں، اور سورہ کوثر میں بھی شامل ہیں، اور کئی ایسی آیات ہیں
کہ جو جناب حسن مجتبیٰ سے مصداق کرتی ہیں. کئی آیات نازل ہوئی ہیں لیکن اس قدر آیات کا نازل ہونا شان کے لیے کافی ہے. فرض کریں ہم آج آیت تطہیر کو لے لیتے ہیں کہ آیت تطہیر میں کیا ہے کہ اللہ نے ارادہ کیا ہے کہ اہل بیت کو رجس سے دور رکھا جائے. یعنی یہاں لفظ اہل بیت کو مخصوص کیا گیا ہے. اور لفظ اہل بیت میں کون کون شامل ہیں؟ لفظ اہل بیت میں امام علی علیہ السلام شامل ہیں، حضرت زہرا شامل ہیں، امام حسن مجتبیٰ شامل ہیں اور امام حسین ابن علی بھی شامل ہیں. کہا اور شیعہ سنی کا اتفاق ہے اس بات پر کہ لفظ اہل بیت مخصوص کیا گیا ہے کہ اس آیت تطہیر میں کہ رجس سے دور کیا جائے. اور امام حسن مجتبیٰ اس آیت کے بھی مصداق ہیں. کہ کون کون ہے؟ کہ جناب عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے ایک دن خود دیکھا کہ رسول اکرم نے اپنی ابا، سیاہ رنگ کی ابا کو اپنے دوش پر اٹھایا ہوا تھا. اور پھر کہتی ہے کہ میں نے کیا دیکھا کہ اس ابا کے نیچے کون کون سی ہستیاں ہیں؟ کہ میں نے دیکھا اس ابا کے نیچے حضرت زہرا بھی موجود ہیں، اس ابا کے نیچے حضرت علی المرتضیٰ بھی موجود ہیں، اس ابا کے نیچے حسن مجتبیٰ بھی موجود ہیں، اس ابا کے نیچے حسین ابن علی بھی موجود ہیں. کہ میں نے دیکھا کہ یہ پنجتن پاک اس چادر کے نیچے اکٹھے ہوئے ہیں. اور یہ روایت یہاں تک نہیں بلکہ جناب ام سلمہ جو زوجۃ الرسول کا شرف رکھتی ہیں انہوں نے بھی اس روایت کو بیان کیا ہے. کس طرح سے اس روایت کو جناب ام سلمہ بیان کرتی ہیں؟ جناب ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فرماتی ہے کہ میں اس وقت وہاں پر موجود تھی. کہتی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں رسول اکرم کے قریب گئی اور میں نے جا کے پیغمبر اکرم پر سلام پیش کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد میں نے کہا وَأَنَا مَعَهُمْ یا رسول اللہ، کیا میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہونا چاہتی ہوں، کیا میں بھی اس چادر کے نیچے آ سکتی ہوں؟ تو اس وقت رسول اکرم نے فرمایا انتی الی خیرن، کہ تم خیر کی طرف ہو. لیکن یہ نہیں فرمایا عزیزان گرامی کہ تم چادر کے نیچے آ جاؤ. تو اب پتہ چلا کہ لفظ اہل بیت مخصوص ہے ان 4 ہستیوں کے ساتھ کہ جو رسول اکرم کے ساتھ اس چادر تطہیر کے نیچے اکٹھے ہو گئے. تو اب امام حسن مجتبیٰ آیت تطہیر کے بھی مصداق ہیں. کون سی شخصیت ہے کہ جو کہا کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، کہ یعنی یہ سارے کے سارے محمد ہیں. ان میں پہلا بھی محمد ہے، ان کا درمیان والا بھی محمد ہے، ان کا آخری بھی محمد ہے. وہ کلنا محمد یعنی یہ سب کے سب محمد ہیں. یعنی کیا مراد ہے اس حدیث سے؟ اس حدیث سے مصداق ہے 12 امام. 12 امام مصداق ہیں. یعنی ان کا گفتار رسول خدا جیسا ہے، ان کا کردار رسول خدا جیسا ہے، ان کا اخلاق رسول خدا جیسا ہے، ان کا چال ڈھلن رسول خدا جیسی ہے، ان کی بول چال رسول خدا جیسی ہے، ان کا بولنا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. یہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے سب کچھ انجام دیتے ہیں. اور ان میں سے امام حسن مجتبیٰ کی شخصیت کیسی شخصیت ہے کہ وہ کلنا محمد کے مصداق ہیں. امام حسن مجتبیٰ کہ کون سی ہستی کہ جن کے لیے ایک لقب مخصوص ہے امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ، وہ لقب ہے کریم اہل بیت. یعنی اہل بیت میں کریم امام حسن مجتبیٰ کو کہا گیا. یہ لقب امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ مخصوص ہے. کیوں؟ کہ اتنا جود و سخا تھا، اتنا مولا کا کرم تھا کہ گھر میں جو دانا ہوتا تھا گندم کا اور جو کچھ بھی گھر کے میں ہوتا تھا وہ خدا کی راہ میں قربان کر دیتے تھے. اور 25 دفعہ حج کیا ہے، خدا کی بارگاہ میں پیدل گئے ہیں. عزیزان گرامی ایسا نہیں تھا کہ اس وقت قافلے مدینہ سے مکہ نہیں جاتے تھے، بلکہ قافلے جاتے تھے، لوگ جوگ در جوگ مکہ جاتے تھے. لیکن امام حسن مجتبیٰ اللہ کے اس قدر قریب تھے، اللہ کا قرب اتنا حاصل کرنا چاہتے تھے کہ پیدل حج کرتے تھے. اور 25 دفعہ میرے مولا حسن مجتبیٰ گئے ہیں حج کرنے کے لیے. اور اس قدر کریم تھے کہ آج بھی اتنی جود و سخا ہے ان کے نام کے ساتھ، اتنے کریم اہل بیت ہیں. کہا کہ آج بھی مدینے میں امام حسن مجتبیٰ کا دسترخوان مشہور ہے اور بہت لوگ جاتے ہیں اور اس دسترخوان سے فیضیاب ہو کر آتے ہیں. وہاں پر دسترخوان سے کھانا کھاتے ہیں. بلکہ یہ نہیں، وہاں جو تبرک ملتا ہے، جو دسترخوان پر کھانا لگتا ہے،
اس کھانے کو بھی اکٹھا کر کے لے آتے ہیں اور اس کھانے کو تبرک کے طور پر دوسروں کو پیش کرتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج کے لیے اس قدر ہی کافی ہے۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ میں اس چیز کو بیان کروں گی کہ امام حسن مجتبیٰ کس چیز کے مصداق ہیں، کون سی آیتوں کے مصداق ہیں امام حسن مجتبیٰ، اور کون سی شخصیت ہے امام حسن مجتبیٰ کی۔ تو آئیے مومنات، آخر میں دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال ہمیں بھی حضرت حسن مجتبیٰ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج 15 ماہ رمضان المبارک کا دن ہے، اس دن کے صدقے میں خداوند متعال جہاں جہاں بھی کوئی پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور جس نے جہاں جہاں التماس دعا کہا ہے خدایا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تاجیل عطا فرما۔ اللہم اجل